پہنچتا تو وہاں دوسرا بندہ پہلے تیار کھڑا ہوتا، تو یہ وہ تھیلا اس کو یوں پھینک دیتا ان کے سامنے، پھر اس کو وہ لیتا، پھر وہیں سے وہ آگے تیار ہوتا تو وہ آگے روانہ ہو جاتا۔ اس طرح پھر دوسرا بندہ، یعنی اس کا مقصد یہ کہ ہر 12 میل پر ایک بندہ بھی، گھوڑا بھی، جگہ بھی، تو اس طریقے سے یہاں سے لے کر مثلا کراچی تک بس 3 دن میں وہ ڈاک پہنچ جائے۔ تو بہرحال یہ ہے دار البرید۔ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار البرید میں، وہاں جہاں گھوڑے کی جگہ تھی، جہاں ڈاک بھی ہوا کرتی تھی، دار البرید میں نماز ادا کی۔ والسرکینوں، اور یہ جو گوبر ہے جانوروں کا، گھوڑے کا یا کسی اور کا، وہ ان کے قریب میں ہوتا اور پھر بھی نماز ادا کرتے۔ اب استدلال بہ طور ہے کہ جب وہاں گوبر ہے تو ظاہر بات ہے جانور جو گوبر اتارتا ہے تو اس کے ساتھ پیشاب بھی اس کا نکلتا ہے، تو اب یہ کہ جب گوبر ہوگا تو وہاں پیشاب بھی ہوگا، لیکن یہاں یہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس گوبر کو ہٹایا یا پیشاب والی جگہ پر کوئی کپڑا رکھا یا کوئی مصلی بچھایا، ایسی بات کا ذکر نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح ان جانوروں کا بول و براز کیا ہے، پاک ہے۔ الور بریت الی جنبے، حالانکہ اگر دار البرید سے ہٹ کر جو باہر جو ایک چیز تھی، یعنی بر سے مراد یہ کہ ان سے جو باہر والی جو جگہ تھی وہ ساتھ میں ہوتی، اگر اسی دار کو چھوڑ باہر نکلتے تو باہر ان کو پاک صاف دھرتی مل جاتی، لیکن اس کے باوجود نماز دار البرید میں ادا کرتے۔ معلومات کہ ان جانوروں کا بلا تمیز، معقول غیر معقول کے فرق کے بغیر یہ ہے کہ ان کا بول و براز کیا ہے، پاک ہے۔ لیکن پھر جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، فرمایا ہاں ہونا و سما، یہاں پہ دار البرید میں اور بریہ میں دونوں جگہ برابر ہے، یہاں پڑھو تمہاری مرضی، وہاں پڑھو تمہاری مرضی۔ اس میں ترجمے کا ثبوت تو بالکل واضح ہے، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہاں اتنی بات ہے کہ نماز وہاں پڑھی، لیکن یہ بات واضح نہیں کہ بھئی وہ جہاں گوبر یا پیشاب پڑتا وہ جگہ خشک ہوتی تھی یا تر ہوتی تھی۔ اب یہ کہ اگر وہ خشک ہو جاتی تھی تو پھر جفاف الارض یبس الارض جفافها، دھرتی اگر خشک ہو جائے تو یہ بھی اس کی پاکی ہے۔ اب اگر دھرتی خشک ہو جاتی وہ جگہ پاک ہو جاتی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہاں کو مصلی بچھاتے، کو کپڑا بچھاتے، تو یہ بھی احتمال ہے۔ جب تک یہ چیز واضح نہیں ہے تو اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ یہ چند بندے آئے تھے عقل قبیلہ کے یا اورینا کے، 7 بندے تھے، تو 4 اگر ایک کے تھے تو 3 دوسرے قبیلے کے تھے، اور 3 اگر عقل کے تو 4 اورینا کے تھے۔ یہ بندے آئے، یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ مسلمان بھی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یا مسلمان ہو گئے تھے تو بعد میں مرتد ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے اظہار اسلام کیا اور چند دنوں کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، آب ہوا ناموافق ہوئی، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ ہم جو لوگ ہیں دودھ پر جو ہے وہ ہمارا گزارا ہے، اور ہم دودھ پر کو استعمال کرتے ہیں، یہاں آنے کے بعد ہمیں دودھ نہیں مل رہا، اس وجہ سے ہمارا پیٹ وغیرہ خراب ہو گیا ہے، تو ہمارے لیے دودھ کا انتظام کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا، اب غنا رسلا، یعنی ہمارے لیے دودھ والے جانوروں کا انتظام کرو۔ فرمایا یہاں مدینے میں جانور تو نہیں ہے، باقی باہر جو ہے وہ جہاں صدقے کے اونٹیں چرتی ہیں تو وہاں آپ دیکھیں تو اونٹیں وغیرہ، تو وہاں آپ کو دودھ وغیرہ مل سکتا ہے۔ تو یہ جناب یہ جو گئے تو پھر روایت کے الفاظ مختلف ہیں، اور بعد میں یہ آتا ہے کہ بھئی ان کو یہ کہا کہ تم جا کر کے ان کا پیشاب بھی پیو، ان کا دودھ بھی پیو۔ بعض میں اس کا کوئی تصریح نہیں آتی، تو لہذا اب بات یہ کہ روایتوں کا اختلاف آپس میں تعارض ہے۔ اس کی تطبیق یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا نبی جو دنیا میں آیا کس مقصد کے لیے، یعنی حلال طیب چیزوں کو بتانے کے لیے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جس کی زندگی میں دنیا میں آنے اور بعثت کا مقصد کہ طیبات کو حلال کرے، خبائث کو حرام کرے، تو اب بات یہ ہے کہ اس کی تقاضا یہ ہے کہ پیشاب یا ایسے ناپاک چیزوں کے پینے کا وہ حکم نہ دے،
ایسا مشورہ نہ دے۔ تو باقی بات یہ رہ گئی کہ پھر یہ روایتوں میں جو آیا ہے کہ اشربوا من ابوالہا و البانہا، تو اب یہ کہ یا تو حکم والی روایت کو بنیاد بنایا جائے، اور دوسری روایت جس میں پینے کا حکم نہیں ہے ان کو روایت بالمعنی پہ عمل کیا جائے، تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ ایک روایت کو ہم روایت بالمعنی پر عمل کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کو بنیاد بنا رہے ہیں، اور دوسری بات جو ہے پھر یہ ہے کہ جو پینے کا حکم کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ کا نبی، جس کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ کہ طیبات کو حلال کرے، خبائث کو حرام کرے۔ اب وہ گویا کہ دنیا کو حکم دے رہا ہے کہ ناپاک چیز کو تم استعمال کرو، تو یہ دو نقصان ہو گئے۔ یہ نبی کے دنیا میں آنے کا جو غرض ہے اور جو بعثت کا غرض ہے، تو اس کے بھی بات خلاف ہے، اور اس روایت کو بھی روایت بالمعنی پہ عمل کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس میں پینے کا حکم نہیں ہے اس کو بنیاد بنایا جائے اور اسی کو ترجیح دی جائے، اور اس روایت کو جس میں پینے کا حکم ہے اس کو روایت بالمعنی پہ عمل کیا جائے، تو ایک نقصان ہوگا کہ ایک روایت کو ہم نے روایت بالمعنی پہ عمل کیا لیکن جو بعثت کا غرض ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو دو نقصانوں سے ایک نقصان برداشت کرنا بہتر ہے۔ جب ایک آدمی دو مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو ہلکی کو اختیار کرے، لہٰذا ترجیح ان روایات کو ہے جن میں پیشاب کے پینے کا حکم نہیں، یا پھر یہ کہیں گے کہ روایت منسوخ ہے۔ بہرحال استدلال امام بخاری کا ان کے ظاہری لفظوں سے ہے کہ یہ چند بندے اکل قبیلے کے یا ارینا کے جب آئے فاجتووا المدینۃ، مدینہ منورہ کی آب ہوا ان کو ناموافق ہو گئی، یہاں الفاظ فآمرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقائن، اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ اونٹنیاں موجود ہیں صدقے کی، تو آپ وہاں چلے جائیں، وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا۔ یہ وہ بات آ گئی کہ گویا اس روایت میں اللہ کے نبی امر کر رہے ہیں کہ آپ ان اونٹنیوں کا پیشاب بھی پئیں اور ان کا دودھ بھی پئیں، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ اس روایت کو بنیاد بناتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں، اگر اس کو بنیاد نہ بنائیں اس کو ترجیح دیں تو ایک نقصان ہوگا، تو دو سے ایک کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ بہرحال یہ تو ہماری طرف سے ہو گیا جواب، لیکن امام کا استدلال حدیث کے ظاہری الفاظ سے کہ اللہ کے نبی نے ان کو پیشاب کے پینے کا حکم دیا، فانطلقوا، جناب یہ چلے گئے تو یہ انہوں نے سب کچھ کیا ہوگا، پیشاب بھی پیا ہوگا، دودھ بھی پیا ہوگا، یہ ان کی تکلیف بھی ختم ہو گئی، ہٹے کٹے تازے توانے موٹے بن گئے، خدا کی نعمت کا شکر یہ ادا کیا کہ جو چرواہا تھا تو اسی کا جو ہے ناک ہونٹ وغیرہ یہ بھی کاٹ دیے، پہلے مسئلہ کیا، مسئلہ کرنے کے بعد ان کے آنکھ میں سلائیاں ڈالی گرم کر کے، پھر اس کو قتل بھی کر دیا، پھر ڈاکہ بھی ڈالا، پھر تمام اونٹیوں کو پکڑ کے وہ بھاگے۔ تو یہ ساری بات آ کر کے یہاں پہنچی، اطلاع ملی، پھر ان کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا۔